اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی المنصوبات المفعول المطلق. مرفوعات کا سبق اور نواسخ کا یہ گزرنے کے بعد آج منصوبات کے متعلق بات کو شروع کر رہے ہیں. سب سے پہلا مفعول منصوب ہے مفعول مطلق. ویسے منصوبات تو زیادہ ہیں، منصوبات 16 ہیں. ترتیب کے ساتھ ساروں کو ذکر کریں گے. پہلا جو منصوب ہے وہ ہے مفعول مطلق. مفعول مطلق کیا چیز ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ المفعول المطلق ہوا مصدر. مفعول مطلق مصدر ہوتا ہے. یذکر بعد فعل من لفظہ. یہ مفعول مطلق یا مصدر اپنے فعل کے بعد ذکر ہوتا ہے اور اسی فعل کے لفظ میں ہوتا ہے. مثلا فعل صبر صبر، یہ بھی صبر. فعل اضرب مثلا، یہ ضرب اسی کے مادہ میں سے ہوتا ہے، فعل کے مادہ میں سے. لے تاکید ہی، فعل کی تاکید کے لیے آتا ہے. او بیان نوع ہی، یا اس کی نوع کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے. او عدد ہی، یا اس کی تعداد کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے. اس لیے ہم پڑھتے تھے سمدیہ وغیرہ میں کہ مفعول مطلق کی 3 قسمیں: مفعول مطلق تاکیدی، نوعی اور عددی. یہ وہی بیان کر رہے ہیں. نحو قاتل الحارس اللص قتلا. قاتل فعل ہے، قتلا مفعول مطلق ہے، مصدر ہے اور اسی قاتلہ فعل سے ہے. تو اس قتلاً کو جو نصب دی ہے وہ قاتلہ نے ہی دی ہے، فعل نے ہی اس کو نصب دی ہے. یہ مفعول مطلق ہے. اصبر صبراً جمیلا. صبراً مصدر ہے، مفعول مطلق ہے اصبر کا، اور اصبر کے مادہ سے ہی ہے. وَدَقَّتِ السَّاعَةُ دَقَّتَيْن. دقت فعل ہے، دقتین جو ہے یہ مصدر ہے، مفعول مطلق ہے. اب یہ تینوں مثالوں میں فرق کیا ہے؟ کہتے ہیں جو پہلی مثال ہے قاتل الحارس اللص قتلا، یہاں قتلا اپنے فعل کی تاکید کے لیے آیا ہے. اصبر صبراً جمیلا، یہاں صبراً جو ہے یہ اپنے فعل کی نوع بیان کرنے کے لیے آیا ہے کہ تو صبر کر، صبر جمیل. ہاں، خوبصورت انداز سے، بہترین انداز سے صبر کر. اور تیسری مثال دقت الساعۃ دقتین، یہاں پر مصدر اپنے فعل کی تعداد کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے کہ گھڑی نے 2 مرتبہ، ہاں دقت الساعۃ دقتین 2 مرتبہ وہ اس نے یعنی کھٹکھٹایا یا آواز دی، الارم بجایا. فائدہ: ان المصدر المؤکدہ لا یثنی ولا یجمع. ہاں، اب تھوڑے ان میں فرق بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ جو مصدر تاکید کے لیے آتا ہے، مؤکد ہوتا ہے. یہاں ایک بات اور عرض کروں کہ یہ مفعول مطلق کو اصطلاحاً مصدر کہا جاتا ہے. یعنی چونکہ یہ مصدر ہوتا ہے تو اس کو مصدر ہی کہا جاتا ہے مفعول مطلق کے بجائے. ہاں، مثلا کہتے ہیں کہ قاتل حارس اللص قتلا، اس میں قتل مصدر ہے قاتلہ کا. مصدر سے مراد کیا ہے؟ یعنی مفعول مطلق ہے. اصطلاحاً اس کو مصدر ہی بولا جاتا ہے. ان المصدر المؤکد، وہ مصدر یعنی مفعول مطلق جو تاکید کر رہا ہے، لا یثنی ولا یجمع، وہ تثنیہ یا جمع نہیں ہوتا. یعنی یوں کہیں کہ مفعول مطلق تاکیدی تثنیہ جمع نہیں ہو سکتا. کیوں؟ لأنہ یدل علی الحقیقت المشترکۃ بین القلیل والکثیر، اس لیے کہ وہ دلالت کرتا ہے
ایک ایسی حقیقت پر جو قلیل اور کثیر دونوں کے درمیان مشترک ہے. وَهِيَ لَا تَحْتَمِلُ التَّعَدُّدَ، یہ تعدد کو متحمل نہیں ہے، اس میں تعدد نہیں پایا جاتا. وَأَمَّا الْمُبَيِّنُ فَيَجُوزُ فِي ذَلِكَ، ہاں جو بیان کرنے والا ہے، جو مفعول مطلق یا مصدر مبین ہے، بیان کرنے والا، یہ نوع یا عدد کو بیان کر رہا ہے، اس میں یہ جائز ہے، یعنی وہ تثنیہ جمع ہو سکتا ہے. جیسے حکمت حکمین یا حکمت احکامن، ہاں حکمین تثنیہ، احکامن جمع ہے، دونوں مصدر ہیں. یا عالجت المریض علاجین، یہاں پر علاجین مصدر ہے، مصدر مبین ہیں، تثنیہ ہو رہا ہے. یا ثلاثۃ علاجات، یہاں پر جمع ہے. لأنہ یدل علی الانواع، اس لیے کہ یہ جو مصدر مبین ہوتا ہے، یعنی جو نوع یا عدد کو بیان کرتا ہے، یہ انواع پر، یعنی ایک سے زیادہ نوعوں پر دلالت کرتا ہے، والافراد یا ایک سے زیادہ افراد پر دلالت کرتا ہے. المنطویت تحت الحقیقہ، جو اس حقیقت کے تحت درج ہیں. وَيَا قابلۃ التعدد، اور یہ حقیقت جس کے تحت زیادہ انواع یا زیادہ افراد آتے ہیں وہ تعدد کو قبول کرتی ہے. اس لیے جو مفعول مطلق کے مبین ہوتا ہے، یعنی عدد یا نوع کو بیان کر رہا ہوتا ہے، وہ تثنیہ جمع ہو سکتا ہے. اور وہ مصدر جو تاکید کو بیان کرتا ہے، تاکید کے لیے آتا ہے، وہ تثنیہ جمع نہیں ہو سکتا. عامل المفعول المطلق ثلاثۃ انواع، مفعول مطلق کا عامل 3 نوعوں پر ہے، اس کی 3 قسمیں. کون کون سی چیز مفعول مطلق میں عمل کرتی ہے، مفعول مطلق کو نصب کون سی چیز دیتی ہے؟ کہتے اس کی 3 قسمیں ان کے عامل کی. الفعل والوصف والمصدر، 3 چیزیں، فعل، وصف یعنی صیغہ صفت، اور مصدر، یہ تینوں چیزیں مفعول مطلق میں عمل کرتی ہیں. جیسے فرحت فرحن، یہاں پر فعل ہے جو فرحن کو نصب دے رہا ہے. وَرَأَيْتُكَ مُجْتَهِدًا اجتہادًا، یہاں اجتہادًا مصدر ہے، اس کو نصب دے رہا ہے، یعنی اس پہ عمل کر رہا ہے مجتہدًا صیغہ صفت، وصف جو اس میں فاعل ہے. سررت بجدک جدًا فی طلب العلم، یہاں پر جدًا مفعول مطلق ہے، اس کا عامل جد مصدر ہے، جو پیچھے جد ہے، جد کا یہ مصدر ہے، مصدر اس میں عمل کر رہا ہے. فائدہ، یشترط فی الفعل ان یکون متصرفا تاما، فعل کی شرط ہے، مفعول مطلق میں عمل کرنے والے فعل کی شرط ہے کہ وہ متصرف ہو اور متصرف تام ہو، یعنی اس کی تمام گردانیں اور تمام صیغے اس سے مشتق ہوتے ہوں. فلا یقال ما احسن زیدا حسنا، ما احسن زیدا حسنا نہیں کہہ سکتے. یعنی کیا؟ یعنی حسنا کو مفعول مطلق احسنا سے نہیں بنا سکتے. کس لیے نہیں بنا سکتے؟ اس لیے کہ ما احسنا فعل تعجب ہے، اس کی تمام گردانیں نہیں ہوتی، اس سے تمام صیغے مشتق نہیں ہوتے، یعنی یہ متصرف تام نہیں ہے. اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کنت فی الحقیقت کونن، کونن کو مفعول مطلق کنتا سے نہیں بنا سکتے. کس لیے؟ اس لیے کہ کنتا افعال ناقصہ میں سے اس کی بھی گردانیں نہیں ہوتی، یہ تام نہیں ہے. ٹھیک ہے، پہلا متصرف نہیں ہے آسنا، اور یہ تام نہیں ہے، ناقص، فعل ناقص ہے، تو لہذا غیر متصرف اور فعل ناقص عمل نہیں کرتا مفعول مطلق میں، یعنی ان کا مفعول مطلق نہیں ہوتا. وَيُشْتَرَطُ فِي الْوَصْفِ، وصف جو عمل کرتی ہے مفعول مطلق میں، اس کی شرط کیا ہے؟ کہتے ہیں اس کی شرط یہ کہ يدل على حدث، وہ حدث پر دلالت کرے، ایک فعل کے صادر ہونے پر دلالت کرے، صدور فعل پر دلالت کرے. فلا يعمل افعال التفضیل، بس افعال تفضیل عمل نہیں کرتا. ولا صفت المشبہہ، صفت مشبہ بھی مفعول مطلق عمل نہیں کرتی. کیوں؟ کیونکہ افعال التفضیل اور صفت مشبہ حدث پر دلالت نہیں کرتے، بلکہ یہ ثبوت پر دلالت کرتے ہیں. فلا یقال، نہیں کہہ سکتے انت اکرم الناس کرمن، نہیں کہہ سکتے، یعنی کرمن کو مفعول مطلق اکرم سے نہیں بنا سکتے، کیونکہ اکرم کیا ہے؟ افعال تفضیل ہے.
اور اسی طرح انتا کریمن کرامن بھی نہیں کہہ سکتے، کرامن کو کریمن کا مفعول مطلق نہیں بنا سکتے، کریمن اس میں عمل نہیں کرتا، کیوں؟ اس لیے کہ کریمن صفت مشبہ ہے جو ثبوت پر دلالت کرتی ہے۔ وَيُشْتَرَطُ فِي الْمَصْدَرِ، مصدر جو عامل ہے مفعول مطلق میں اس کی شرط یہ ہے کہ ان یکون مماثلا للمفعول المطلق لفظا و معنی، کہ وہ مصدر مفعول مطلق کے مثل ہو، لفظوں میں بھی اور معنی میں بھی۔ اما نحو قولکا، یہ جو آپ کہتے ہیں یعجبنی ایمانوں کا تصدیقاً و جلوسوں کا قعوداً فمن باب النیابت کما ساترا، کہتے ہیں کہ آپ نے جو یہ شرط لگائی ہے کہ مصدر عامل کی شرط یہ ہے کہ وہ مفعول مطلق کے مثل ہو، لفظوں میں بھی اور معنی میں بھی، معنی بھی مفعول مطلق اور پیچھے جو عمل کرنے والا مصدر ہے اس کا ایک ہو، اور لفظ بھی یعنی مادہ بھی ایک ہو، ٹھیک ہے۔ جب آپ نے یہ شرط لگائی ہے تو یہ جو ہم نے آپ کو مثالیں دی ہیں یعجبنی ایمانوں کا تصدیقاً، اس میں تصدیقاً جو ہے یہ مفعول مطلق ہے یعجبو کا، اب تصدیقاً نہ ایمانوں کا، ایمان مصدر ہے ایمان کا، اب ایمان اور تصدیق دونوں لفظوں میں تو ایک جیسے نہیں ہیں، ایمان کی لفظیں اور مادہ اور ہے، تصدیق اور ہے، تو یہاں پر تصدیقاً اس کا مفعول مطلق ہے۔ اسی طرح جلوسوں کا قعوداً میں قعوداً جو ہے یہ جلوس مصدر کا مفعول مطلق ہے، معنی ایک ہے لیکن ان کا الفاظ ایک نہیں ہے، تو کہتے ہیں یہ کیوں آیا ہے پھر، آپ کی شرط کہاں گئی؟ وہ کہتے ہیں فمن باب نیابت ہے، یہ اسباب نیابت ہے، یعنی کیا؟ یعنی تصدیقاً ایمانن کے نائب ہے، ایمانن کا نائب ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی اصل میں یوں تھا یعجبنی ایمانوں کا ایمانن، کیونکہ تصدیقاً بھی ایمانن کے معنی میں ہوتا ہے، تو یہ اس ایمانن محذوف کے قیم مقام اس کی نیابت میں آیا ہے، خود مفعول مطلق نہیں ہے بلکہ اپنے منوب عنہ کی جگہ پر آ کر اس کا مفعول مطلق ہے، تو جی کر دینا۔ اس طرح جلوسوں کا قعوداً میں قعوداً خود مفعول مطلق نہیں ہے بلکہ ایک مفعول مطلق کے محذوف کے قائم مقام ہے اور اسی کے معنی میں ہے، اصل میں تھا جلوسوں کا جلوساً، جلوساً کو حذف کیا، قعوداً کو اس کو قائم مقام قرار دیا۔ اس کی بات بھی عنقریب انشاءاللہ آئے گی، جو اگلا مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ ینوب عن المفعول المطلق المؤکد، مؤکد نہیں ہے یہاں پر مؤکد ہے، اس میں فاعل کا صیغہ ہے، شیئان ہے، مفعول مطلق کے تاکیدی کی دو چیزیں قائم مقام بنتی ہیں، نائب بنتی ہیں۔ پہلی مرادف ہو، جو اس کا مرادف ہے، یعنی ہم مانا ہے، اے ما کانا بھی مانا، مرادف سے مراد جو اس کا ہم مانا ہے وہ اس کا قائم مقام بنتے۔ قم تو وقوفاً، وقوفاً مفعول مطلق کے قائم مقام ہے، کیوں کہ قم تو اور وقوفاً دونوں ایک ہی معنی میں ہم مانا ہے، اور جو مفعول مطلق حذف ہے محذوف ہے وہ بھی وقوفاً کے، یعنی قم تو قیاماً، جو قیاماً کا معنی ہے وہ وقوفاً کا معنی ہے، یعنی قیاماً اور وقوفاً ایک ہی معنی میں ہے، بس یہ قیاماً کے قائم مقام وقوفاً آ گیا ہے ایک، وما شارکہ فی مادتہ، اور دوسرا وہ قائم مقام اور نائب بنتا ہے مفعول مطلق کا جو مادہ میں مفعول مطلق کے شریک ہے، قسم المصدر لو، جس طرح اس میں مصدر جیسے اغتسال تو غسلاً، ہاں یہ تھوڑی سی دقت اللہ بات ہے، غسلاً جو ہے یہ اغتسال تو کا مفعول مطلق نہیں بلکہ مفعول مطلق کے نائب ہے، کیوں کہ غسلاً اس میں مصدر ہے، تو مصدر کیا ہے؟ کہتے ہیں مصدر اغتسالاً ہے، اصل میں یوں ہونا چاہیے تھا اغتسال تو اغتسالاً مصدر ہے، یہ مصدر کے نائب ہے غسلاً، کیوں؟ اس لیے کہ غسلاً اور غسلاً اور اغتسالاً کا مادہ ہے، مادہ میں مشترک ہے، اغتسالاً کا مادہ بھی غین سین لام ہے، غسلاً کا مادہ بھی وہی ہے، تو لہذا اس کے قائم مقام ہو سکتا ہے۔ اعطیتو کا عطاءً، اس طرح عطاءً جو ہے یہ مصدر نہیں ہے، اس میں مصدر ہے، مصدر کیا ہے؟ اعطاء، یعنی اصل میں یوں ہونا چاہیے اعطیتو کا اعطاءً، باب افعال ہے، مصدر اکرامن کے وزن پر آتا ہے،
تو یہ عطاءً آیا جو اسی اعطاءً کے کیا مقام ہے، کیونکہ یہ دونوں آپس میں مادے میں مشترک ہیں. او مصدر و فعل آخری کسی اور فعل کا مصدر، جس تبتل الیہ تبتیلاً. ہاں تبتل الیہ تبتیلاً یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ اسم مصدر مادہ میں مشترک ہو یا کسی دوسرے فعل کا مصدر ہو لیکن مادہ بھی سے ایک ہو. جیسے تبتل الیہ تبتیلاً، بھائی تبتل کا مصدر تبتلاً آتا ہے، یہاں پر تبتیلاً آیا ہے. تبتیلاً کو اس کے مفعول مطلق کا قائم مقام بنایا گیا ہے. کیوں؟ چونکہ مادہ میں مشترک ہے، مادہ مشترک ہے. تبتیلاً بھی مصدر ہے، تبتلاً مصدر ہے، لیکن تبتلاً باب تفعول کا مصدر ہے، تبتیلاً باب تفعیل کا مصدر ہے. لیکن چونکہ مادہ میں تبتل اور تبتیل مشترک تھے، اس لیے تبتیل کو تبتل کے کیا مقام قرار دے کر اس کے مفعول مطلق کا نائب قرار دیا گیا ہے. صلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم.